مدد کن یا معین الدین چشتی. The respected scholars who are present on the illuminated pulpit and the honorable memorizers of the Holy Quran and the well respectable women, my dear mothers and my sisters, and all the participants of this gathering, peace, mercy and blessings of Allah be upon you all. ممبر نور پر جلوہ بار علماء کرام و حفاظ کرام و پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں اور تمام حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. How are you today my dear old friends and my dear all friends؟ آج آپ کیسے ہیں میرے پیارے بزرگوں اور میرے سبھی پیارے دوستوں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ. I proud you are fine. مجھے گرو ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں. الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عارف باللہ فنافی رسول اللہ، حامی سنت ماحی بدعت مجدد دین و ملت، ہم سب کے حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مفتی شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اور خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور یا حبیبی یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا، جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، firstly let us come together and send salutation peace upon the messenger of Allah, peace be upon him. آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سے لاؤڈلی ود فل ایموشن اینڈ فیلنگ، پورے جذبات و احساسات کے ساتھ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا ایک بار آپ حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ، ذرا اور مچل کر بول دیجئے یا حبیب اللہ، اور جی لگا کر بول دیجئے یا غوث المدد. Don't think that we are few. یہ مت سوچو کہ ہم کم ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہم تنہا ہیں. We are few but we are strong. ہم کم ہیں لیکن ہم میں دم ہے. واز امام حسین not alone in the field of کربلا. کیا کربلا کے میدان میں امام حسین اکیلے نہیں تھے؟ امام حسین کی تعداد کم نہیں تھی، امام حسین تنہا نہیں تھے، امام حسین بھی اکیلے تھے، لیکن پھر بھی یزیدی مٹ گئے اور حسین آج بھی زندہ. Were there no worshipper in the field of Karbala? Were there no Quran readers in the field of Karbala? Were there no people reciting the Prophet's kalma in the field of Karbala? کیا کربلا کے میدان میں نمازی نہیں تھے؟ کیا کربلا کے میدان میں رکوع اور سجدہ کرنے والے نہیں تھے؟ کیا کربلا کے میدان میں عبادت کرنے والے نہیں تھے؟ کیا کربلا کے میدان میں قرآن پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا کربلا کے میدان میں قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں تھے؟ کیا کربلا
کے میدان میں نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے, آل ویئر سب تھے, بٹ اسٹل وائز امام حسین لوگ. لیکن پھر بھی امام حسین اکیلے کیوں, امام حسین کی تعداد کم کیوں, امام حسین تنہا کیوں؟ بیکاز we are worshipper in the field of Karbala, we are Quran readers in the field of Karbala, we are people reciting the Prophet's kalma in the field of Karbala. کیونکہ کربلا کے میدان میں عبادت کرنے والے تو تھے, نمازی تو تھے, رکوع اور سجدہ کرنے والے تو تھے, قرآن کی تلاوت کرنے والے تو تھے, قرآن پڑھنے والے تو تھے, نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو تھے, but he was not in love with امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن امام حسین سے محبت کرنے والے نہیں تھے, امام حسین کے چاہنے والے نہیں تھے, امام حسین سے پیار کرنے والے نہیں تھے. شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے ہی پیارے انداز میں کہتا ہے کہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا, اور نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا. اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم حسینی ہیں, امام حسین کے ماننے والے ہیں نا, ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. واز امام حسین not alone in the field of کربلا. امام حسین بھی کربلا کے میدان میں کم تعداد میں ہی تھے, آج ہماری بھی تعداد کم. We are حسینی, ہم حسینی. اچھا یہاں پر جتنے لوگ حسینی ہیں ذرا اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں, ماشاءاللہ. We are حسینی, ہم حسینی ہیں, حسینی. And we don't have need to prove that we are worshipper. اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اپنے نمازی ہونے کا ثبوت دیں, بلکہ but every worshipper needs to prove that they are true followers of Hussein. بلکہ ہر نمازی کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے حقیقی حسینی ہونے کا ثبوت دے. کیوں؟ کیونکہ لشکر یزید میں نمازی تو تھے مگر حسینی نہیں. اب شاعر کیا کہتا ہے, ذرا آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ کربلا تو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. وہ تو لاکھوں سر جھکے ہیں سجدے میں, لیکن حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اور کربلا میں سر کٹایا ہے علی کے لال نے, دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے, اور ظالموں نے ہاتھ مانگا جس گھڑی شبیر سے اس کے بدلے سر کٹایا ہے علی کے لال نے. بہت ہی پیارا شعر دینے جا رہا ہوں. جو حضرات جو حسینی ہوگا, جو سچا اور پکا حسینی ہوگا, وہ بالکل بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. ذرا ایک بار مچل کر بول دیجئے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. کہ کربلا میں سر کٹایا ہے علی کے لال نے, دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے, اور ظالموں نے ہاتھ مانگا جس گھڑی شبیر سے اس کے بدلے سر کٹایا ہے علی کے لال نے. اور تھر تھراتا ہے زمانہ موت ہی کے نام سے, اور موت سے پنجہ لڑایا ہے علی کے لال. تھر تھراتا ہے زمانہ موت ہی کے نام سے, اور موت سے پنجہ لڑایا ہے علی کے لال نے. اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جس کے سینے میں مدینے والے آقا کی محبت ہوگی, ان whose heart there will be love for حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے سینے میں مدینے والے آقا کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں فاروق اعظم کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں عثمان غنی کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں مولا علی کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں امام حسین کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں غوث اعظم کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں خواجہ غریب نواز کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں مخدوم سمنا کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں تاج و پیر رحمت اللہ علیہ کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں حاجی ادریس خان رحمت اللہ علیہ کی محبت ہوگی, وہی اس محفل میں آئے گا. اور حقیقت تو یہ ہے, یہ میرے سرکار کی محفل ہے, یہاں پر وہی آئیں گے جن کو میرے سرکار بلائے. شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, اور آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں.
آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں. Today we have come to his gathering. آج ہم ان کی سبھا میں آئے ہیں, ان کی محفل میں آئے ہیں, ان کی مجلس میں آئے ہیں. Due to whom Allah gave us eyes, due to whom Allah gave us nose, due to whom Allah gave us ear, due to whom Allah gave us hand, due to whom Allah gave us leg, for whose sake Allah gave us life. آج ہم ان کی محفل میں آئے ہیں جن کے کارن اللہ نے ہمیں آنکھ دیا, جن کے کارن اللہ نے ہمیں ناک دیا, جن کے کارن اللہ نے ہمیں کان دیا, جن کے کارن اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا, جن کے کارن اللہ نے ہمیں پیر دیا, جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں زندگی دی. بلکہ مجھے پہلے لے دیجئے, ڈیو ٹو whom this entire universe came into existence. آج ہم ان کی محفل میں آئے ہیں جن کے صدقے میں, جن کے وسیلے سے, جن کے کارن سمپور برہمانڈ استتو میں آیا. آج ہم ان کی محفل میں آئے ہیں جن کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. سرکار ہی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے. اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو اس کائنات کا وجود نہ ہوتا. یہ زمین و زمان, یہ مکین و مکا, یہ صبح و مسا, یہ شمس و قمر, یہ شجر و حجر, یہ بحر و بر, یہ خشک و تر, سب حضور ہی کا صدقہ ہے. حدیث قدسی ہے, لولا کلمہ خلقت الافلاک والارض. اے محبوب, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی کی نظر جب اس حدیث پاک پر پڑتی ہے تو بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, بہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. If we stand to know about our society in this time, then we will be able to know that we are getting more of sins. Today, every family members are talking about sports. They are spending thousands of rupees and bringing TV. اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, اگر آج ہم اپنے سماج کے حالات کو دیکھیں, اگر آج ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں, اگر آج ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں, اگر آج ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں, then we will be able to know that we are getting mud of sins. تو ہم جاننے کے قابل ہوں گے, ہمیں اندازہ ہوگا, ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں, ہم گناہوں کے کیچڑ میں پھنستے جا رہے ہیں. آج ہر گھر میں کھیل کی باتیں ہو رہی ہے, ہر گھر میں کھیل کی چیزیں لائی جا رہی ہیں. آج گھر کا ہر فرد کھیل کی باتیں کر رہا ہے, ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ٹی وی کی شکل میں خرید کر لا رہے ہیں. Today we don't have time to perform prayers, but we have time to watch TVs. آج ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, لیکن ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے. Today we don't have time to go to masjid. آج ہمارے پاس مسجد میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے, but we have time to watch TVs. لیکن ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے. Today we don't have time to go to Islamic conference. آج ہمارے پاس اسلامک مجلس میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے, but we have time to watch TV. لیکن ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے. Today we don't have time to do something good. آج ہمارے پاس کچھ نیک کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, کچھ اچھا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, but we have time to watch TV. لیکن ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے. Today we don't have time to recite Quran. آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, but we have time to much time to play cricket. لیکن کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے وقت ہے, کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے وقت ہے. Today we don't have time to recite hadith. آج ہمارے پاس حدیث پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, but we have time to play cricket. لیکن کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے وقت ہے. آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, لیکن کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے وقت ہے. اب آئیے, میں نے خطبہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, انک لعلی خلق عظیم. یا رسول اللہ, آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن عطا کی قسم.
تیرے خالق حسن ادا کی قسم، قسم خدا کی مسلمانوں، یہ عام بات ہے کہ جب تک کسی چیز کی اہمیت کا نمونہ پہلے نہ دکھا دیا جائے تو آنے والے کی اہمیت بظاہر نمایاں نہیں ہو پاتی ہے۔ اگر دفعتاً انقلابی طاقت آن پڑے تو عوام و خواص بے قرار ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کی سننے کے نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ بلا تمثیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہم کون ہوگا؟ رسول سے زیادہ انقلابی قوت کس میں ہوگی؟ خدا جانتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد کفر و شرک کا سلم ٹوٹے گا، گمراہی کی تاریکی دور ہوگی، ایام جاہلیت کی بیہودہ رسموں کا خاتمہ ہوگا، خدا پرستی کا دور شروع ہوگا، لات و عزہ بے وقار ہوں گے، نیر اسلام فاران کی چوٹی سے طلوع ہو کر مکہ المکرمہ کے در و دیوار کو روشن کرے گا اور رفتہ رفتہ اس کی ضیاءوار کرن دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نغمہ گایا جائے گا۔ چنانچہ پیدائش سے لے کر بعثت تک رسول کی 40 سالہ زندگی کفار عرب کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھی، جس نے جیسا چاہا مطالعہ کیا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے جتنا مطالعہ کیا وہ تشکر و امتنان کے بحر پیکرہ میں اتنا ہی غرق ہوتا گیا۔ دانۂ غیوب کے لیے صادق العقول، صادق البیان اور صادق الوعدہ جیسے بھاری بھرکم الفاظ استعمال کیے جاتے رہے۔ رسول کی 40 سالہ زندگی اخلاق نبوت کے پیکر میں ڈھلی ہوئی تھی، گویا ایک خاموش اعلان تھا کہ ذات رسول اظہار نبوت سے پہلے اتنا عظیم ہے تو اظہار نبوت کے بعد کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارا رسول قائم اللیل اور صائم الدہر ہے، شب کو زاہد اور دن میں غازی نظر آتے تھے، تمام عمر کفر کے خلاف معرکہ آرا رہے، اللہ کا کلام بلند کیا، یتیموں کو سنبھالا، بے نواؤں کو نوازا، غریبوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، گردوں کو اٹھایا، شرابیوں کو پاک باز کر دیا، بیکاروں کو کارساز بنا دیا، جاہلوں کو نکتہ دا کر دیا، ظلم سہتے تھے، افتق نہیں کرتے تھے، گالیاں سنتے تھے تو بھی نہیں کرتے تھے۔ گھر کا اثاثہ ایک چارپائی تھی جس پر کونین کا شہنشاہ آرام فرما ہوتا تھا، ایک چکی تھی جس میں کبھی کبھار جو پیسا جاتا تھا، ایک تکیہ تھا جس میں نرم نرم روح کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ تھا دنیاوی زندگی کا مختصر خاکہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس زندگی کو دیکھیے جس پر سدرۃ مکی اور جبریل امین کو ناز تھا، نور مجسم رحمت عالم، نازش آدم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت الہی رسول کا سرمایہ حیات ہے، حب الہی رسول کی اساس ہے، شوق رسول کا رہبار ہے، فکر الہی رسول کا مونس ہے، اعتماد رسول کا خزانہ ہے، عشق الہی کا غم رسول کا رفیق ہے، علم و عرفان رسول کا ہتھیار ہے، صبر رسول کا لباس ہے، انکساری رسول کا فخر ہے، زہد رسول کا پیشہ ہے، یقین رسول کا طاقت ہے، سچائی رسول کا شفیع ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور طاقت الہی کفالت کرتی ہے، اور قرآن رسول کا خلق عظیم ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے۔ شاعر کہتا ہے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، اور نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، اور نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد۔ اب آئیے خلق عظیم کی تشریح بھی ہو جائے۔ خلق عظیم کا مطلب کیا ہے؟ خلق اور اخلاق عام طور سے بولے جانے والے الفاظ ہیں۔ کسی نے ہنس کر بات کی تو کہا جاتا ہے فلاں بڑا اخلاق مند ہے، آنے والے کو قاعدے سے بٹھا دیا گیا تو کہا جاتا ہے فلاں بڑا خلیق ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کر دی تو کہا جاتا ہے فلاں اخلاق کا پیکر ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا تو کہا جاتا ہے فلاں اخلاق کا مجسمہ ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کر دی تو مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں اخلاق کا دریا بہاتا ہے، چھوٹوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو کہا جاتا ہے فلاں اخلاق کا گوہر لٹاتا ہے، بڑوں کی عزت کی تو کہا جاتا ہے فلاں اخلاق کے قلب میں ڈھلا ہوا ہے۔ الغرض اخلاق کا مفہوم وسیع سے وسیع تر ہے۔ اخلاق اپنے دامن پربہار میں نہ جانے کتنی خوبیوں کو جنم دیتا ہے۔ حقیقت میں اخلاق نام ہے فطری اچھائی کا جو من جانب اللہ ودیت کی جاتی ہے۔ اخلاق سیرت کا اہم حصہ ہے جس پر بہت ساری اچھائیاں منحصر ہے۔ ہم یہاں اخلاق رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ اخلاق رسول کی گواہی کس سے لیں؟ اگر کسی مخلوق سے دی جاتی ہے تو ممکن ہے کوئی یہ کہہ کر انکار کر دے، ممکن ہے کوئی یہ کہہ کر منع کر دے، ممکن ہے کوئی یہ کہہ کر توجہ نہ کرے کہ ہم مخلوق کی گواہی کو نہیں مانتے، لہذا آئیے ایسی کتاب کو گواہ بنائیں جس کے لیے نہ مٹنا ہے نہ مٹانا ہے، جو نہ مٹ سکتی ہے نہ مٹائی جا سکتی ہے۔ قرآن سے پوچھا گیا اے قرآن تو نے رسول کو سمجھا اور رسول نے تجھ کو سمجھایا، سیرت
सीरत रसूल पर कुछ रोशनी डाल दे ताकि हसद का पर्दा चाक हो जाए, इनाद की आग सुपुर्द पड़ जाए और लोग अच्छी तरह से जान जाएं कि सीरत रसूल अरबी सिर्फ ज़बान आलम पर ही नहीं बल्कि कुरान के औराक में भी फैली हुई है। जब तक कुरान रहेगा सीरत रसूल जगमगाती रहेगी। कुरान आज भी गवाह है। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की जुल्फे बता, कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका के दांत बता, कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की नजर बता, कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की आंखें बता, कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका के लब बता, कुरान कहता है वलिसानन व शफ़तैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का सीना बता, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का जिक्र बता, कुरान कहता है व रफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की यतीमी बता, कुरान कहता है अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का शहर बता, कुरान कहता है ला अक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की नबूवत बता, कुरान कहता है या अय्युहन नबी। कुरान आका की रिसालत बता, कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। कुरान आका की चादर बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुरान आका की कमली बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका के सिफ़ात बता, कुरान कहता है शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा दाइयन इलल्लाह सिराजन मुनीरा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का खत्म नबूवत बता, कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का मेराज बता, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैला। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का परवाज़ बता, कुरान कहता है क़ाब क़ौसैनी औ अदना। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की बशरियत बता, कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का ज़माना बता, कुरान कहता है वल अस्र। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का इखलाक बता, कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। Some people say that Islam is spread by the power of the sword. कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला है, इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। Yes, I also say that Islam is spread by the power of the sword. हाँ, मैं भी कहता हूँ कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, लेकिन लोहे की तलवार नहीं थी, इखलाक की तलवार थी। क्यों? क्योंकि लोहे की तलवार से सर को झुकाया जा सकता, दिल को झुकाना नामुमकिन। और रसूल ने सबसे पहले दिल की दुनिया फतह की, सर तो खुद ब खुद झुकता चला। आइए थोड़ी देर के लिए मैं आपको मक्का की तरफ ले चलूं ताकि आपको भी पता चल जाए कि तलवार किसके हाथ में थी, तलवार चलाने वाले लोग कौन थे, नेज़े और भाले और बल्ची का इस्तेमाल करने वाले लोग कौन थे। मक्का में तलवार रसूल मोहतरम के हाथ में नहीं थी बल्कि कुफ़ारे मक्का के हाथ में थी। हम बावर करते हैं कि मक्का में तलवार चली है, नेज़े उठे हैं, तीर बरसाए गए हैं, ताकत का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं कि इस्लाम की पेशकदमी को रोकने के लिए, मोमिनों का कलेजा दहलाने के लिए, परचमे दीन का मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद कुर्बान जाइए उन वफादार मुसलमानों पर, ये लोग तलवारों से घायल होते रहे, पत्थरों की चोट खाते रहे, गरम गरम चट्टानों पर जलते रहे, कैदोबंद की आजमाइश में सुलगते रहे, लेकिन इसके रसूल का नशा उतरने के बजाय चढ़ता ही गया। जिस मोमिन के जिस्म पर जितनी कारी ज़रब लगती थी उसका ईमान उतना ही निखरता था और ज़बाने हाल से ये सदा आती थी, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तरशी उतार दे। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। या रसूल अल्लाह, आपका इखलाक अज़ीम शान है, तेरे खल्क को हक ने अज़ीम कहा, तेरे खल्क को हक ने जमील किया, और कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न व अदा की।